अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज के प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी खबर से करते हैं। मक्का मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया में मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया है। एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा, जबकि इस मुआहदे से भारत डिप्रेशन में चला गया है। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा, मुझे मेरा ख्याल है कई साल बीत गए, मैंने कोई खैर की खबर आलम इस्लाम के हवाले से सुनी नहीं। ये इतनी खूबसूरत खबर है कि अल्लाह पाक रहम करे। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है भारत का डिप्रेशन में जाना, तो इट इज़ नॉट ओनली भारत। नेतन्याहू से पूछो, इसका मतलब बेसिकली ये है, बेसिकली मैं तफसीलात से वाकिफ़ नहीं हूँ कि ये तीनों मुल्क अब एटमी ताकतें बन गए। भाई मुआहदा तो फिर यही है ना कि मेरे और आपके और फारूक साहब के या हमारे दरमियान दफाई मुआहदा हो, तो फिर तो अगर मेरे पास जो हथियार है वो आपका भी है और फारूक साहब का भी है। अच्छा, देखो, नजर ना लगे, दुआ ये करो सारे जितने सुन रहे हैं, मुझे तो मुद्दतों से इतनी खूबसूरत खबर आलम इस्लाम के हवाले से कोई भी अच्छी खबर, सच्ची बात है, नहीं मिली। और ख़ास तौर पे इसमें याद रखना, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ये मेरा ख्याल है मिलियंस में से भी शायद कुछ चंद 100 बंदे जानते हों। ख़ास तौर पे तुर्कों और आले सऊद की एक तारीख़ है जिसका ताल्लुक़ उस्मानियों के, ऑटोमन्स के दौर से है, और वो नफ़रत बड़ी देर तक ट्रैवल की है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। सो तुर्कों और आले सऊद की कुर्बत बहुत ही मुबारक शगुन है, और ये दोनों की लीडरशिप की अजमत और आली ज़र्फ़ी का सबूत है। अच्छा, असल बात ये है, हमारा पता नहीं क्यों इधर ध्यान नहीं जाता है, शायद हो, मैं तो नहीं जानता, एग्रीमेंट मैंने नहीं देखा, एक मोटी सी खबर ही है ना। अगर पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदिया दिफाई के साथ साथ इल्मी, ये इल्म नहीं अलफनार बेबकरी, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कोई अरेंजमेंट करें, तो शायद आलम इस्लाम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। देखो, पाकिस्तान एटमी ताकत है, फौज हमारी मजबूत तरीन है, टर्क शामी ज़बरदस्त उनकी एक तारीख है। अच्छा, हमारी तो दुनिया की वो रैंकिंग में आती है फौज, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिलता। और पढ़ाई लिखाई से मेरी मुराद ये जो मैं भी आलम, आप भी अलामे, ये नहीं है। आपने कितने साइंटिस्ट आज की दुनिया में, जिन चीजों के गिर्द दुनिया घूम रही है, उनमें से एक चीज भी किसी मुसलमान की कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक भी। अच्छा, मेरा एक बहुत पुराना ख्याल है, और मैं लिख भी चुका हूं, इस पे कॉलम भी लिखे हैं मैंने, सोचता भी हूं कि जितने वसाइल हैं, ये 3 मुल्क काम करें। क्या पूरा आलम इस्लाम में साइकियाट्रिस्ट भेजो, ब्रिलियंट तरीन भेजो लोग, एक बोर्ड बना के वो पूरे आलम इस्लाम से ब्रिलियंट तरीन बच्चे इकट्ठे करें, जो पूरा एक बोर्ड हो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, ये हो वो हो, वो पूरे आलम इस्लाम से ब्रिलियंट तरीन चंद हजार बच्चा पिक करें। ठीक है, उनको सऊदी अरेबिया ले जाया जाए, उनके माँ बाप को भी वहां शिफ्ट किया जाए, जॉब्स दिए जाए, नेशनैलिटी दी जाए, और उनको बिल्कुल जैसे मिलिट्री एकेडमीज में होता है उनको रखा जाए, उनको आला तरीन माहौल और आला तरीन उस्ताद दिए जाए। तो शायद हमारे अंदर भी कुछ चाजीदे 4 बंदे जंप हैं, कोई थॉमस एडिसन साढ़े बिचों भी निकल आए, कोई न्यूटन आ जाए, कोई, मतलब मैं इस तरह की। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ है ये बहुत खूबसूरत हुआ है, और ये इससे बहुत आगे, वो भी दिफा की ये एक सूरत है। अगर आपके अंदर साइंटिस्ट पैदा हों, साइंस और टेक्नोलॉजी में आपको बाइज्जत बनाने वाले पैदा हों, उससे बड़ा दिफा कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल जो हो गया, चश्मे बदूर, अल्लाह इसे नजर बद से बचाए, ये जारी रहे, मजबूत से मजबूत तर हो, और इसमें वो सिर्फ हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान पे नहीं पड़ी, याद रखना, इसराइल को भी मरोड़ उठ रहे होंगे,
بہرحال آگے چلو, آپ کو بھی مبارک ہو, ہمارے ویورز کو بھی مبارک ہو. مدتوں بعد میں نے اپنی ہوش میں نہیں, عالم اسلام کے حوالے سے میں نے اتنی اچھی اور خوبصورت خبر سنی ہی نہیں. آگے چلتے ہیں سر صاحب. اخباری رپورٹ کے مطابق چیئرمین نیب نذیر احمد جٹ نے کہا کہ کرپشن کے سمندر میں پھینک دیا گیا. میرے ہاتھ تو کھولیں, کرپشن کیسز میں سیاستدانوں کی شرح 6% اور گورنمنٹ آفیشلز 11% ہے. آئی پی پیز شوگر سیکٹر میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے, جبکہ چیئرمین قائمہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کے الفاظ سے لگتا ہے سارا ملک ہی کرپٹ ہے. سب سے پہلے تو میرا سلام چیئرمین نیب کو, سلام عقیدت, ہیٹس آف ٹو یہ نذیر احمد صاحب, ہیٹس آف. اچھا, محاورہ ہے کوزے میں دریا بند کرنا. چیئرمین نیب نے ایک جملے میں پاکستان کی کرپشن, ٹاپ ٹو ٹو کرپشن کا سمندر بند کر دیا ہے ایک جملے میں. ویل ڈن. ہم ہیں تضادات کے مرے ہوئے جھوٹے اور منافق لوگ, عقل سے بھی آ رہی ہیں. نماز پڑھتے ہیں, پابندی اوقات کی پرواہ ہی کوئی نہیں. میں نے بڑے بڑے فن خانوں کو واپس بھیج دیا. ایروگنس نہیں, میں نے کہا لیٹ ہو گئے ہو, پھر بس پہنچ رہے ہیں 10 منٹ. میں نے کہا نہیں, 15-20 منٹ تو ہو چکے ہیں, پہلے ہی لیٹ ہو آپ, تو ابھی آپ کہہ رہے ہو ہم چل پڑے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں. اچھا, اور ایک بات یاد رکھنا, رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن, تہذیبوں کی کے زوال اور عروج کی پہلے کہانی مختلف تھی. اب تمہیں پتہ ہے کسی بھی قوم کے عروج میں اس کے عوام کے پہلا نمبر کس چیز کو ہے, وہ ہے پنکچویلٹی. ہم اتنے گاؤدی لوگ ہیں. نماز ایک پیکج ہے جن میں نمبر 1 ہے پابندی اوقات. کیوں کہتے ہیں ویلے دی نماز سے کبیلے دیاں ٹکراں؟ روزہ رکھتے ہو, روزہ کیا ہے؟ بھوکا رہنا کو کام ہے. روزہ بہت بڑی چیز ہے, یہ ہے ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنے کا نام. آپ کے فریج اور فریزرز بھرے ہوئے ہیں, آپ بھوکے ہو اور پیاسے ہو, کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ اپنے اندر ایک نئے انسان کو جنم دے رہے ہو, اس کی تربیت کر رہے ہو کہ ٹیمپٹ نہیں ہونا, حرام کھانے سے بھی ٹیمپٹ نہیں ہونا, فلاں سے بھی, جو بھی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں زندگی میں. اچھا, یہ چیئرمین نیب نے ساری کہانی بیان کر دی ہے. حج جمرے کریں گے, لیکن بنیادی جو ہماری تعلیمات ہیں دینی اور احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد سے پر ہے. خدا جانے کیا پرابلم ہے ہمارا. کرپشن ختم کرنے کا ٹاسک دیں گے لیکن ہاتھ باندھ دیں گے. دس از واٹ ہی از پوائنٹنگ آؤٹ. تو باقی رہ گیا یہ جو چیئرمین قائمہ کمیٹی, یہ وہ ان کے اس سے لگتا ہے کہ پورا ملک ہی کرپٹ ہے. تو کرپٹ ہے. چیئرمین صاحب باہر نکلو, آؤ میں اور آپ اکٹھے چلتے ہیں. اتھے اپنے بندے نا بٹھا دینا, پرچیاں ڈالیں گے, ٹوکری میں سے نکالیں گے. ایک آپ کی پسند کی پرچی ہے کہ میری پسند کی, ایک ایک نکالیں گے, ان بازاروں میں چلے جائیں گے. اگر کسی ریڑی پہ بھی آپ کو پورا سامان مل جائے, اسی سڑک پہ لتر کھانے کو تیار ہوں میں. سارا ملک ہی کرپٹ ہے, چونکہ اوپر سے آتا ہے. یہ جو وہ بات کر رہے ہیں چیئرمین, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. تو ہمیں تو رسوائی کا بھی نہیں پتا کہ ہوتی کیا ہے. جو لوگ اپنی ساکھ نہیں بچا سکتے ہم ہی بدنام ہو جاتے ہیں. بے شمار ہمارے پالیٹکس میں لوگ ایسے ہیں جن پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, جن پہ 4 انگلیاں ایک انگوٹھا اٹھتا ہے. بالکل ٹھیک چیئرمین نیب نے ٹھیک کہا. جو یہ اپنا دوسرا چیئرمین جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے, یوں لگتا ہے پورا ملک ہی کرپٹ ہے. آؤ ریڈی پہ, ٹاپ پہ تو جو ہے ساری دنیا جانتی ہے. چلو کسی کھوکھے پہ ملاوٹ, وہ کیسا ملک ہے اور ہم کیسے ہیں. بیگمات پڑھی لکھی بھی ہوں اگر, وہ جا کے چنے کی دال اس کو سستی ملے گی, اس کو ریٹ کا جو بیسن بنتا ہے چنے کی دال سے وہ مہنگا ہونا چاہیے نا.
اس میں کوئی ویسٹیج ہوتی ہوگی, اس پہ اس کی گرائنڈنگ پہ بجلی خرچ ہوتی ہوگی, فلانا ہے. لیکن وجہ چنے کی دال مہنگی ہے, اس کو مہنگا ہونا چاہیے. چونکہ چنے کی دال میں ملاوٹ نہیں ہو تو صاف نظر آ جائے گا. روڑے ہی پانے ہیں نا پھر تسی. بیسن میں چونکہ کرپشن ہوگی, حالانکہ اس کو مہنگا ہونا چاہیے. چنے کی دال کا بیسن یا جس بھی دال کا بنتا ہے وہ بنانے پہ کاسٹ آتی ہے ایکسٹرا. تو دونوں میں سے ایک چیئرمین نے تو کمال کر دیا ہے, دوسرے نے باقی جو وہی کیا جو عام طور پہ کرتے ہیں. دم نہیں ہے, لگتا ہے سارا ملک کی کرپٹ ہے, تو ہے ملاوٹ, کم تولنا, دودھ خالص نہیں. UNDP کی رپورٹ ہے چند سال پہلے کی کہ پاکستان میں ہر روز 24 کروڑ لیٹر, یہ چند سال پہلے کی رپورٹ ہے, جعلی دودھ, ملاوٹ زیادہ دودھ. ہیٹس آف ٹو چیئرمین نیب, بات ٹھوکے کی ہے, سچی کی ہے. ہم تو مصیبت یہ ہے آپس میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. آئی ایم اے پارٹ آف دس سوسائٹی. ختم. بالکل ٹھیک. نیکسٹ, اخباری رپورٹ کے مطابق بات سنو, اپنی بدصورتی سے بات سنو. جب تک آپ کو اپنی بیماریوں کا علم نہیں ہوگا آپ علاج کے لیے جاؤ گے ہی نہیں. سب سے پہلے یہ آپ کو ادراک ہونا چاہیے, شعور ہونا چاہیے کہ یار میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے, تاکہ آپ پھر ڈاکٹر کے جاؤ, آپ اپنا چیک اپ کراؤ, کوئی ٹیسٹ کراؤ, آگے چلو. جی نیکسٹ خبر ہے صاحب, IPPs کو 5 سال میں 13,000 ارب کی ادائیگیاں کی گئیں, جو کہ بھاری بجلی کے بلوں کی بڑی وجہ بنی. بجلی کے فی یونٹ وصول کی جانے والی رقم کا 70% IPPs کو جاتا ہے. بجلی پیدا نہ کرنے والوں کو بھی ادائیگیاں کی گئیں. تو یہی لوٹ مار ہے. یہ بنیادی طور پہ جو ہمارے انہوں نے یہ جو چیئرمین نیب ہیں, تو اچھا آپ کے سوال میں شامل ہے بھائی. IPP شوگر انڈسٹری, شوگر سیکٹر میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. کرپشن کیسز میں یہ بات میرے لیے تھوڑی نہیں ہے. کرپشن کیسز میں سیاستدانوں کی شرح 6%, گورنمنٹ آفیشلز 11%. میں نہیں کہہ رہا. تو آپ ابھی بات کر رہے ہو جو, تو انہوں نے تو IPP شوگر سیکٹر دونوں کی بات کی ہے. آپ تو صرف IPPs کی بات کر رہے ہو. لوگ اسی لیے خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ قتل ہو رہے ہیں, یہ خودکشیاں نہیں ہیں, یہ قتل کیے جا رہے ہیں بجلی کے استعمال پہ. یار بات سنو, چند دن پہلے باپ نے بیٹے کو روکا, اس نے باپ کو ہی گولی مار دی. یہ اخباروں میں چھپا ہے, مجھے کیا پتا. ان سب کا علاج آسمانی بجلی ہے. اسی لیے چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ ہاتھ کھولو. یہاں یہی کچھ ہوتا ہے. ہاتھ میرے باندھ دیں گے, کہیں گے کہ وہ جو ڈوب رہا ہے اس کو بچاؤ. ہاتھ اور پاؤں میرے باندھ دیں گے, میں بھی ڈوب جاؤں گا. بے شک. This is what is happening. مولانا فضل الرحمان نے اسٹیٹمنٹ دی کہ صوبے بنانا آسان کام نہیں, ملکی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے شوشے چھوڑے جاتے ہیں. واہ یار مولانا صاحب, تسی عالم دین ہو, مہنگیاں گڈیاں تے سفر کرتے ہو, دعوتاں اڑاندے ہو. تواڈے وہ گھر دا میں 2-4 دفعہ منظر دیکھیا, وہ تواڈیاں تے کرسیاں دے سائز ہی نہیں سانبھے جاندے. حالانکہ بے تکے نے, دے ڈونٹ لک نائس بٹ اٹس یور چوائس. بٹ ٹھیک ہے, وہ غریب آدمی بک جاتا ہے مولانا صاحب. کبھی ان کی ضرورتوں, ان کی جگہ پہ جا کے کوئی سوچو, کوئی بندہ پشین گوادر سے چلتا ہے کوئٹے کے لیے, صادق آباد اور راجن پور سے چلتا ہے لاہور کے لیے, کشمور سے چلتا ہے کراچی کے لیے, اٹک سے چلتا ہے پشاور. خدا کا خوف کرو یار, وائبل بناؤ. یہ سائنٹیفک بات ہے, یہ سیاسی بات نہیں ہے. یہ سائنٹیفک بات ہے, یہ ایک انتظامی معاملہ ہے, یہ ایک کلیریکل سا معاملہ ہے. چلیں عام آدمی کے مولانا لیول پہ آ کے سوچو, صرف سیاستدان بن کے نہیں. 10:30 بجے کا مطلب 11 ہوتا ہے. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا خاتون صحافی کو دیر سے آنے پر جسٹیفیکیشن. مصطفیٰ کمال سے ایک زمانے میں میرا اچھا تعلق رہا ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے. تو بہرحال ایٹ روم ڈو ایز رومنز ڈو, بہتر ہوتا کہ معذرت کرتا, یہ اس کے شان ہوتا.
وہ جاہل نہیں ہے ہمارے اکثر سیاستدانوں کی طرح، وہ جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن ہے تو پاکستانی نا. اب کہ جی پاکستان میں یہی مطلب ہے، تو یہی ہے تو بندہ بن یار. میرا ہلکا احباب ہے، کوئی ایک بار مجھے بتا دے کہ میں 1 منٹ لیٹ پہنچا ہوں. 5-7 منٹ پہلے چلا بھی جاؤں تو بالکل اس جگہ کے قریب جا کے گاڑی بالکل سلو یا رک جاتا ہوں. شرم آتی ہے، لیکن معذرت کرنے کی بجائے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بطور پاکستانی یہی بنتا ہے. لیکن میں مصطفیٰ کمال سے بہت بہتر ایکسپیکٹ کرتا تھا، تو معذرت کرتا کہ میں بی آئی ایم سوری. بس قوموں کے عروج زوال میں بتایا نا تمہیں. اب 9 پوائنٹس ہیں جن میں پہلا ہے پنکچویلٹی. پہلے رائز اینڈ فال آف سویلائزیشنز کی تاریخ مختلف تھی، اب پہلا 9 پوائنٹس ہیں. پہلا یہ پنکچویلٹی. لیکن یہ انسانی معاشرے جہاں 2 پائے بستے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، گام اج لیٹ ہو جاندی ہے وہ ٹھیک ہو گیا. جی نیکسٹ خبر. پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے نائب وزیر اعظم اور وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو 5,85,000 ٹن سرپلس چینی برآمد کی اجازت کے لیے خطوط لکھ دیے. لکھندگی لوڈ سی فون چکے کہہ دیں لگا یہ پائی بال ہیں سارے. چینی مافیاز لاتعداد مافیاز میں سے ایک ہے، اور پاکستان کا کوئی تم سیاستدان اٹھا کے دیکھ لو، جتنے ٹاپ کے لوگ ہیں سارے سب کی شوگر ملز ہیں. تو یہی ہونا ہے، اقتدار بھی ان کے پاس، شوگر مل بھی ان کے پاس، تو پھر توڑے نہ دے کچھ ہونا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھنا، کرپشن اور قیام پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ ایک ہی ہے. جعلی کلیموں اور جعلی ذاتوں کی پیدائش ہوئی ساتھ ہی پاکستان کی. کتابیں موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، تاریخ موجود ہے. جعلی کلیمز کا جو سیلاب آیا اس ملک میں، اور جو جعلی ذاتیں، کون سے لوگ یہاں آ کے کیا کیا بنے، کبھی اپنے بزرگوں سے پوچھنا، سمجھا دیں گے. اور ایک اور بات یاد رکھنا، یہ امپورٹ ایکسپورٹ یہ وہ، بھائی کبھی درآمد کبھی برآمد، کبھی سجی دکھا کے کبھی مار لی، کبھی دکھا کے سجی مار لی. پہلے بھی کھانچا بعد بھی کھانچا. امپورٹ ایکسپورٹ دونوں لذیذ ہیں. پاکستانی عوام کو سپورٹ نہیں ہے، ان کی امپورٹ بھی ٹھیک ہے، ایکسپورٹ بھی ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، وہ لاوارث ہیں. سائنسدانوں نے خلا میں قدرتی شکر یعنی شوگر کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے. ماہرین اس دریافت کو کائنات میں زندگی کی تلاش میں اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں. یہ اس طرح کے سوال نہ کیا کرو، آپ کو بھی تھوڑا شرمانا چاہیے. مجھے تو شرم بہت آ رہی ہے. سائنسدان، خلا، اس میں شوگر، یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں. ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اس طرح کی بڑی بڑی باتیں نہ کیا کرو. چند ماہ پہلے 50 روپے کلو چینی، آج 50 روپے پاؤ ہو گئی ہے. مجھے آج ہی پتہ لگا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے عطر نے، کہ آج بھی پاؤ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا سچی بات ہے. تو سوال جواب ہمیں اپنی اوقات کے مطابق کرنے چاہیے. حسن صاحب، بھارتی فلم سٹار سنی دیول نے کہا کہ بھارت میری ماں ہے تو پاکستان میری موسی. سبحان اللہ یار، اللہ اس کی عمر دراز کرے. مجھے دھرمیندر صاحب بھی بڑے پیارے لگتے تھے. اس کے جو والد تھے وہ بہت ہی خوبصورت انسان. میں تو نہیں جانتا ان کو، ظاہر ہیں لدھیانہ کے. اچھا، یہ بات باپ نے کی تھی جب دھرمیندر زندہ تھے. یہ جملہ میں نے ان سے سنا ہے، یہ بیٹے نے دہرایا ہے باپ کا جملہ. جی، کمال کی بات ہے. دھرمیندر صاحب کو پتا تھا، ان کے بیٹے کو بھی پتا ہے. نریندر کو نہیں پتا، دھرمیندر کو پتا تھا. اور ایک چھوٹی سی بات سن لو، اگر ٹائم زیادہ لگ جائے تو کاٹ دینا. میں جب 2 موویز ریلیز ہوئی ہیں، اسٹار ڈسٹ آیا کرتا تھا، آئی واز ان سعودی عربیہ. تو وہاں مجھے پتا چلا کہ ایک سنیل دت صاحب کے بیٹے کی اور ایک دھرمیندر صاحب کے. اب میں آگے پیچھے کر رہا ہوں، ان دنوں میں وہیں تھا، اسٹار ڈسٹ میں پڑھا. آپ یقین کرو، میں ریاض میں تھا، دعا مانگی.
دونوں کے لیے باری باری. تو میرے دوستوں نے کہا تیرے کی لگ دے. میں کہ یار کچھ نہیں, دھرمیندر صاحب کا تعلق لدھیانہ سے ہے. اچھا, جب ان کو پتا چلا کہ وہ سنجے دت کا, تو کہتے اے طرح کی لگتا ہے. میں کہ اس کے باپ کا تعلق جیلم سے ہے. یہ ہوتے ہیں انسان. دونوں کے لیے دعا مانگی. سنیل دت صاحب کا تعلق تھا جیلم سے, دھرمیندر صاحب کا تعلق تھا لدھیانہ سے, اور میرے بزرگوں نے 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا, جالندھر, امرتسر, لدھیانہ. سو یہ موسی والی بات جتنی مجھے سمجھ آتی ہے تو بہت اچھا. اللہ اس کی عمر دراز کرے اور لوگوں کو بھی عقل آئے. دھرمیندر نے جو کہا, دھرمیندر صاحب جی وہ یہ کیا ہے, نریندر صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق جولائی 2026 میں پاکستان کا تجارتی خسارہ سالانہ بنیاد پر 25% سے زائد اضافے کے ساتھ $3.95 ارب تک پہنچ گیا. جولائی کا مہینہ ہی منحوس ہے. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جولائی, جو مجھے کبھی یاد نہیں ہوتی تھی. بھٹو کا تختہ الٹا, اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہوگی. یہ مہینہ ہی ویسے بڑا منحوس ہے. دیکھو بات سنو, ہمارے بڑے پیارے دوست امجد اسلام امجد کا ایک شعر ہے, کتاب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. ہمارے ملکی نظام سے جب سے اخلاقیات رخصت ہوئی ہے نا, اقتصادیات کا رونا. کیسے عجیب لوگ ہیں ہمارے لیڈر, ہمارے عالم شالم, یہ وہ, ہر بندہ اقتصادیات کا رونا. اخلاقیات کا رونا رو. تمہاری اقتصادیات بھی اخلاقیات کی وجہ سے برباد ہوئی ہے. تو محسن نقوی کا بیان نہیں, نظام ڈھہ چکا ہے. ایک ہی اختلاف ہے اس بیان کے ساتھ کہ نظام تو یہاں تھا ہی کوئی نہیں, ڈے 1 سے نہیں تھا. اچھا 2 مثالیں سنو. یہ ملک ہے, بھٹو صاحب پہ مجھے 1001 اعتراضات ہیں. تمہیں پتا ہے بھٹو نے پاسپورٹ عام آدمی تک پہنچایا. یہ اتنے خبیث لوگ تھے, غریب آدمی تصور ہی نہیں, کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جاؤ اپنے بزرگوں سے پوچھو. دوسری بات, 80s میں ہم نے پنجاب میں انٹروڈیوس کرائی کمبائن ہارویسٹرز. ریلے ہاؤس, جہاں وہ اب سی ایم پنجاب کر رہی ہے, اس کو بہتر کر رہی ہے. ریلے ہاؤس بلڈنگ ہے, نیچے دکانیں تھیں لوگوں کے پاس, اسلحے کی, سائیکلوں کی پوری بلڈنگ ہمارے پاس. 25 یا 22 مجھے یاد نہیں, کمبائن ہارویسٹرز. اور وہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا تحفہ تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی. ہاتھ سے گندم کاٹتے ہو تو گرین لاس ہوتا ہے, بہت سارا دانا ضائع ہوتا ہے. جب کمبائن ہارویسٹر سے آپ ہارویسٹ کرتے ہو, ایک تو ہو جلدی جاتا ہے بہت, دوسرا گرین لاس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اچھا اب وہاں 22 تھی, مجھے یاد آ گیا. اب سپریڈ وہ آپ کے سرائی کی بیلٹ سے لے کے کوئی سرگودے کو کدھر کا ڈفرنٹ جگہ پہ. اچھا وہاں سپیئرز کا بھی پرابلم ہو جاتا تھا, پتہ نہیں کتنی جیپیں پیچھے بھاگتی دوڑتی تھیں. یہ وہ ہم نے پورا زور لگایا ان بے حیاؤں کو, ویبڈا والوں کو, ہمیں وائرلیس کی اجازت دے دو. اس کی وجہ ہے 22 کمبائن ہارویسٹرز جو تھے وہ ایک جگہ پہ تو نہیں ہوتے تھے, کو 2 بہاولپور لگے, نہیں کو کتے لگے, کو ملتان لگے, کو اس طرح سپریڈ بیچ کے سیزن میں ہارویسٹ کرنے کے لیے. ان خبیثوں نے نہیں دیا. کھوپڑی اتنے کلیریکل ذہن ہیں, او بھائی یہ کمپنی مانگ رہی ہے جو اس ملک کی بہتری ہے, فلانا ہے ٹمکانا ہے. اور بات سنو, آج جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے نا, تو بھی سیل فون نہیں ہے, سیل فون پیو ہے ادا. یہ جو مطلب یہ جو میں ابھی جو کہہ رہا تھا وائرلیس کا, اب ہر کے ہاتھ میں. اتنے بے حیا لوگ, ان کو سمجھایا کہ یار اٹ از گڈ, لیکن نہیں, اسی طرح کے بانج لوگ ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ مضبوط جمہوریت کے لیے منتخب نمائندوں اور مقامی بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے. دیکھو ملک محمد احمد خان نے جو بات کی ہے اکیڈیمکلی تو درست ہے. میں بھی ایک زمانے میں اس کو بہت رومانٹیسائز کرتا تھا, اب بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے, لیکن بلدیاتی نظام بھی اس ملک میں فراڈ ہی ہے. اب پوچھو وہ کیسے,
बड़ी जमातों के चमचे करछे, इसमें भी ज्यादातर बड़ी जमातों के चमचे करछे साइड किक्स और उनके बेनिफिशरीज होते हैं, जो उनके खिलौने होते हैं, उनके पालतू होते हैं। ना भी हूं, जिसने लड़ना हो इलेक्शन, वो थोड़ा अपने इलाके में उसकी थोड़ी बहुत रूट्स हों, तो उसको नून लीग भी जफा पालाएगी, पीपल्स पार्टी जो भी होगा। नून लीग का तो अब कहानी खत्म हो गई है। ये उनके साइड किक्स, बेनिफिशरीज, चमचे करची और फैसिलिटेटर्स होते हैं। फिर उनको हिस्सा बकदर जुस्सा मिलता है। इसलिए इनको भी पाकिस्तान में वाकई ये एक बहुत मेजर ऑपरेशन की जरूरत है। वरना कर लो बल्दियाती निज़ाम, असम्बलियाँ भी तो रखी हैं ना, सेनेट भी तो रखे है ना, और मुशर्रफ साहब के बल्दियाती निज़ाम में जो वारदातें हुई हैं, एक इलाका डेवलप करने के लिए आपने बड़ा सीक्रेट रख के कि इधर ये करेंगे, इधर बड़े बड़े वो बुलेवार्ड्स बनेंगे, तो ये होगा, तो फलाना होगा, टमकाना होगा। चुप करके वारदातिया ने अपनी वहाँ जायदादें खरीद ली, किसी को नहीं पता लगने दिया, खामोशी से खरीद ली, बाद में फिर डेवलप कर दिया पूरे का पूरा इलाका। मुझसे पूछ लो, मैं इलाके बता देता हूँ। वहाँ फिर अपने प्रोजेक्ट्स और अपने पेट्रोल पंप्स और पता नहीं क्या क्या खड़े। वही ये छोड़ो, आवेद आवाई बिगड़े है, फॉर्च्यून हंटर्स। बस हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, आज का रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। मौलाना तारिक जमील की अपनी ट्रेनर के साथ योगा की वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने बड़ी सख्त मनफी तनकीद की। क्या मौलाना साहब को ऐसा करना चाहिए था? जाहिल लोग हैं, नहीं जाहिल लोग हैं, सतही लोग हैं भाई। ये योगा बेसिकली तो एक वर्जिश है, एक कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए एक एक्सरसाइज है बस, और पूरे वेस्ट में भी पॉपुलर है। वो कोई हिंदू तो नहीं हो जाते, बहुत से काम हैं। मतलब अजीब, पता नहीं ये डंडे हलवे वाले, ये इन लोगों ने कैसी कैसी गुड़तियां दी हैं। बिल्कुल नहीं, उन पे क्या करना, बिल्कुल ठीक है। गोरे ने गाड़ी बनाई, इस पे बैठ गए, कुछ शर्म है करो भाई। योगा क्या है? ये फिटनेस के लिए एक ड्रिल समझ लो, एक एक्सरसाइज है। चलें आगे। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा साहिबा और टीवी शो मेजबान मथीरा रैंप पर वॉक के दौरान लड़खड़ा गई और गिरते गिरते बची। अच्छा, किसी ने कहा कि भाई नवाब साहब मरते मरते बचे हैं, तो जवाब दिया किसी ने कि घबराओ ना, नवाब साहब बचते बचते मरेंगे। अब इंसान को अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव करना चाहिए। ये दोनों अब ज़रा सीनियर हो गई हैं। मुझे कोई कहे सीढ़ियाँ चढ़ के 8वीं मंजिल 5वीं पे आओ, तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए, पंगा नहीं लेना चाहिए। बॉलीवुड अदाकारा और रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत ने भारत की जेन ज़ी को गटर जनरेशन करार दे दिया और बाद में यू टर्न लेकर उन्हें सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया। ये अदाकारी तक ही रहती तो बेहतर है, लेकिन हर बंदा मुंह मारता दायम है। अल्लाह पाक ने जुबान दी हुई है, इस्तेमाल करने का शौक होता है, हो गई, छोड़ो, दफा करो। मुस्लिम लीग नवाज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टिक टॉक बिलावल जरदारी। सुभान अल्लाह भाई। और नून लीग तो आपसे बहुत छोटी है, अगर उसकी हो गई है तो तुम कहां खड़े हो? कद्दा रोटी कपड़ा मकान तो शुरू होए हो। ये ठीक है, जवाल शुरू है और वो आपका भी शुरू है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोगों को यहां पंजाब से फारिग करने वाली नून लीग ही है ना, कोई बात नहीं, टेक इट इजी। हसन साहब, ये वीडियो देखें, बच्चा जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा है, खाला जी को पता नहीं किस बात का गुस्सा है, उसका बाजा ही पन दिया। वो शायद औरत को इस उम्र तक आते आते सारे सिस्टम की समझ आ गई होगी, बस ठीक है। मेरे अपने अंदर होता है रिएक्शन, ये जब लगे होते हैं 14 अगस्त पे, तो मुझे अजीब सा लगता है कि इनको होश नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल आगे चलो। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत रैली निकालने पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में ले लिया गया। वो यार, अवाम की भारी अक्सरियत जेरे हिरासत है, उनकी बात करो, वो तो बेचारे की जमानत हो जाएगी। ठीक है जी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय रुपए की कदर तारीख की कम तरीन सतह से महज 1.3% दूर है। मरियम, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी अपनी नबेड़, तू अपने रुपए की फिक्र करो, वो पाताल में पड़ा है। इंडियन रुपए के ऊपर सेलिब्रेट करना, देखो बात सुनो, इंडियन 1 रुपया जो है ना, वो है $95.21, 95.21।
डॉलर्स का। पाकिस्तानी रुपया है माशाल्लाह, उसमें मिलते हैं $278.25। औकात देखो अपनी पहले। तो आइंदा इस तरह की बात ना करना जो अपने लिए शर्मिंदगी का बायस हो। जी किसान पाकिस्तान के एक्स हैंडल से सवाल पूछा गया, पंजाब से गायब होने वाली लाखों टन गंदुम कहाँ गई? जिथे गईयां बेड़ियां उत्थे गए मला, जिथे बाकी सब कुछ गया। 7 समुंदर पार जायदादें औलादें, ये भी गया। चलें। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि सरकारी अस्पतालों में 92 करोड़ से ज्यादा की माली बेज़ाब्तियां पाई गईं। अल्लाह की कसम मुझे तो खुशी हुई है, सिर्फ 92 करोड़। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 92 अरब होगा, 92 खरब की बात करोगी। कुछ भी नहीं। इट्स नॉट इवन पीनट्स। जो हमारी परफॉर्मेंस है माशाल्लाह सरकार की और सरकारी इदारों की। जी पाकिस्तानियों ने गंदुम, दूध और गोश्त का इस्तेमाल कम कर दिया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उनके हिस्से का सारा रिस्क चंद खानदान खा गए हैं और मजबूर हैं इस्तेमाल कम करने पे। जी ठीक है, ऐसा प्रोग्राम के आखिर में आज का शेर सुना दें। आज का शेर है जी, उसकी खातिर बनते और संवरते थे। अब ये ना पूछना किसकी खातिर। उसकी खातिर बनते और संवरते थे, उसकी खातिर बनते और संवरते थे, कैसी बच्चों जैसी बातें करते थे। वाह वाह वाह। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।